صحابی تھے، ایک کا نام تھا سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا سلمان فارسی، سنا ہوگا آپ میں سے کئیوں نے۔ ان کی یہ بھائی چارہ تھا، ان کی مواخات تھی۔ تو ایک دفعہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سیدنا سلمان فارسی آئے، تو اس میں اس وقت حجاب کی ابھی آیات آئی نہیں تھی، تو درداء جو تھی ابو درداء کی وائف، ان کو انہوں نے دیکھا کہ بال اجڑے ہوئے ہیں اور کپڑے ایک نارمل گھر کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں ویسے پہنے ہوئے، یعنی بالکل بھی جس طرح خواتین ایک بن ٹھن کے رہتی ہیں نا، وہ اس وقت کی خواتین گھر میں بن ٹھن کے رہتی تھی۔ آج کل کی خواتین باہر جاتے ہوئے بنتی ٹھنتی ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے شیشے کے سامنے پھر نکلتی ہیں۔ اس وقت کی خواتین گھر میں بنتی تھی، کیونکہ ان کو تھا کہ جی گھر میں رہیں گے، ہسبینڈ کو دکھانا ہے، دوسروں کو تو نہیں دکھانا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل کے ہسبینڈ بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، تو وہ بھی نہیں بنتی، تو سب کچھ ہی گڑبڑ ہو گیا سارا، تو کہ اچھی بات نہیں ہے، ویسے آئیڈیلی بہت بری بات ہے۔ اینی ان کو دیکھا، وہ تو بالکل ایسی عام سی، نہ بال بھی نہیں بنے ہوئے، کپڑے بھی عام سے پہنے ہوئے، نہ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے نا ابو درداء، اس کو میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ مجھے دیکھتا ہی نہیں آنکھ اٹھا کے، میں کس کے لیے بنوں اٹھنوں؟ تو نے کہا اچھا، تو کہ کدھر ابو درداء؟ وہ آ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ تو وہ ابو درداء کہیں سے آئے، تو انہوں نے دیکھا وہ میرا بھائی آیا، بڑے خوش ہوئے کہ کھانا لاؤ کھانا لاؤ، کھانا لگایا، تو کھانے پہ بیٹھے، انہوں نے کہا ابو درداء آؤ کھاتے ہیں ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا روزہ ہے۔ کہ روزہ ہے؟ نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ان کو سمجھ میں آ گئی، ساری سچویشن سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا روزہ توڑو، آ کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، انہوں نے روزہ توڑا، نفلی کھانا کھائے۔ اچھا، سارا دن گزرا، تو رات کو سونے کے لیے وہیں اپنی ہی کمرے میں بستر ان کا لگایا۔ تو نے کہا آپ آرام کریں، بستر ہے، اور خود جا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ابو درداء آ کے سو جاؤ۔ تو وہ بھائی تھا، ایک مہمان بھی تھے، ایک انہیں آ کے لیٹ گئے ان کو، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں دیکھتے رہے شاید کہ ابو سلمان سو گیا کہ نہیں۔ تو جب ان کو لگا رہا سو گیا، پھر نکلے اور پھر جا کے، اور سیدنا سلمان بھی جاگ رہے تھے، نے کہا ابو درداء سو جاؤ آ کے۔ تو پھر آگے لیٹ گئے۔ تو 1-2 دفعہ ایسا ہوا، تو پھر ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب تہجد تھوڑی آدھی رات گزر گئی، تو سیدنا سلمان بھی اٹھے، سیدنا ابو درداء کو بھی اٹھایا، نے کہا چلو اب تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ پھر جب پڑھ لی تو پھر ان کو بٹھا کے سمجھایا، دیکھو ابو درداء، ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولضیفک علیک حقا، اور مختلف روایات ہیں کہ دیکھو تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، سویا بھی کرو، کھایا بھی کرو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اس کے پاس بھی جایا کرو، اس کو بھی دیکھا کرو پیار سے، ہاں تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ ابو درداء، سیدنا ابو درداء کو ابھی بھی صحیح طرح سے ہضم نہیں ہوئی بات، یہ بات ساری کی ساری۔ تو فجر پہ غالباً گئے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، مسجد نبی، تو جا کے انہوں نے سارا واقعہ نبی کریم علیہ السلام کو سنایا کہ سلمان نے یہ کہا مجھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا کیا رسپانس تھا؟ صدق سلمان، سلمان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ یہ اسلامک پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھو، وقت پہ سویا کرو، اچھا سویا کرو، اگر نیند آ جائے تو اچھا کھایا کرو، اچھا کھایا کرو۔ تیسری دفعہ کہوں، یہ فاسٹ فوڈ جو ہمارے بچے کھاتے رہتے ہیں نا، ہاٹ ڈاگز، زور کس پہ دیا میں نے؟ یک۔ میں اپنے بیٹے کو یہ کہتا رہتا کہ یار ہاٹ ڈاگز، کم آن یار، کیا کھا رہے ہو؟ نماز پڑھنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے تھوڑی دیر مسجد میں، تھوڑا ذکر کرنا چاہیے، مسنون اذکار دیکھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، دعا کریں اللہ سے، صبح کا آغاز دعاؤں سے کریں، اللہ سے لو لگائیں، کچھ تلاوت کریں، کچھ 1-8 گھنٹہ فون سے دور رہیں۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی چینج آتی ہے۔ ہاؤ فریش ول یو فیل، ہاؤ گڈ ول یو فیل اباؤٹ یور سیلف، کتنا اچھا فیل ہوگا آپ کو، اور یہ مینٹل ہیلتھ کو کے لیے پہ پازیٹیو افیکٹ ڈالیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا لیک آف فزیکل ویل بینگ جو ہمارے اندر ہے، ایکسرسائز. میرے بھائیوں میں کوشش کرتا ہوں، میری مسجد جو ہے میرے گھر سے 13 منٹ واک پہ ہے، تو ایوری ونس ان وائل کوشش کرتا ہوں فجر پہ پیدل جاؤں اور پیدل آؤں، تو آدھے گھنٹے کی واک صبح ہو جاتی ہے کبھی اگر توفیق مل جائے تو. الحمدللہ کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، زبردست. کبھی کبھی سائیکلنگ بھی میں نے شروع کی تھی، لیکن ہماری جو ہے وہ اوپر نیچے ہیں، ہلی ایریا ہے ہمارا ڈیزرٹ میں. او مائی گاڈ، اوپر چلانا سائیکل یار، وہ بھی صبح. ایک دن میں چلا گیا سائیکل پہ، تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دل ایسے پلپیٹیشن ہو رہی تھی میری. میں نے کہا یار پتہ نہیں کھڑے ہی ابھی کچھ ہو نہ جائے. لیکن ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کرنی چاہیے. یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. ہمارے معاشرے میں دیکھیں بندہ جو ہے 60 سال کا ہوتا ہے، اور ہے نا، آپ جہاں ایکسرسائز لوگ کرتے ہیں وہاں جا کے دیکھیں 80 سال کے لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں، گروسری کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 60s میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 63 وین ہی پاسڈ ہوئے، رائٹ؟ اس وقت تک جنگیں لڑ رہے تھے. سیدنا حمزہ اور سملر ایج احد میں شہید ہوئے، رائٹ؟ جنگ لڑ رہے تھے. مطلب اتنے اسٹرانگ لوگ تھے وہ لوگ. انہوں نے اپنا خیال کیا تھا، اچھا کھاتے تھے، کم کھاتے تھے لیکن اچھا کھاتے تھے، اور بہت فزیکلی اسٹرانگ تھے. آج کل کے ہمارے بچے نوجوان تو بالکل ہی بیچارے زیرو ہو گئے ہیں فزیکلی. کیا برگر کھا کے بڑے ہوئے بچوں؟ تو برگر کھا کے بڑے ہو گئے تو یہ ہوگا نا.